बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को आज एक कामयाबी हासिल हुई है अदालती, और लेकिन उस अदालती कामयाबी के बावजूद इमरान खान साहब को फांसने के लिए एक और मंसूबा जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। वो क्या है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन के सिलसिले में आज हेयरिंग थी, उस पर भी आपसे बात करेंगे। इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के हवाले से केस था, उस पर भी आपसे बात करेंगे। फ्रांस में एक वाकया हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले नाजरीन, अहमद फराज साहब हमारे एक बड़े उर्दू के मशहूर शायर थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उनके चंद अशार जो है वो मैं आपकी नजर करूंगा, और वो अशार ये है कि सो शर्त ये है कि जहां की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो। सो शर्त ये है कि जहां की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है, कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ खमियाजा। उसे है सतवते शमशीर पे घुमंड बहुत, उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता। अब ये शेर हैं अहमद फराज साहब के, आज से बहुत अर्सा पहले उन्होंने ये गजल कही थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर ये शेर बड़े फिट आते हैं। नाजरीन, आज इमरान खान साहब का अदालत में केस था। जिले शाह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कारकुन का कत्ल हुआ था, तो उस कत्ल की एफआईआर जो है वो भी इमरान खान साहब पर दर्ज कर दी गई थी। तो आज इमरान खान साहब को उस एफआईआर में जो उनकी प्री अरेस्ट बेल थी वो हाई कोर्ट से कंफर्म हो गई है, उनको एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। लेकिन आज एक उसके साथ साथ अफसोसनाक वाकया और हुआ कि आज कोयटा में एक वकील थे, आज उनको कत्ल कर दिया गया है, और वो इमरान खान साहब के जो एक उनके खिलाफ केस था उसमें वो पेटिशनर थे, संगीन गद्दारी का केस था। अब इमरान खान साहब को उस कत्ल केस में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मैं जो समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक भी है, और रियासत जो है या रियासती इदारे जो है वो अपना मकरू और गलीज खेल खेलने से अभी तक बाज नहीं आ रहे। लेकिन इन तमाम तर साजिशों और कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम की गालिब अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब पर जो केसेस बनाए गए हैं वो सारे झूठे हैं, और एक एक करके जब वो कोर्ट्स में उनका पोस्टमार्टम होता है, उन केसेस पे सुनवाई होती है, और उनके इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो उन पे आर्गूमेंट करते हैं, तो बहरहाल उन केसेस की हकीकत जो है वो सबके सामने आ जाती है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन जो बनाया गया था काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में, उस पर आज समाअत हुई है, और उसमें समाअत में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं और बहुत सारे सवालात भी उठाए गए हैं कुछ जजेस साहबान की जानिब से। उसमें आज जो चीदा चीदा बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि पहले तो ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि जी जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, चूंकि इनका ऑडियो लीक से ताल्लुक है, आप तीनों जजेस ये केस ना सुने। अब देखें, जो इसमें हुकूमत की जानिब से मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक रवैया वो ये है कि जी जजेस को कहा जा रहा है कि आप ये केस सुने और आप ये केस ना सुने। ये अटारनी जनरल साहब ने कहा। अब अटारनी जनरल साहब जो कुछ कह रहे हैं जाहिर है वो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की मौजूदगी में पूछे बगैर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील दे दिया गया, ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, आप इस पर दलाइल दें, ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है? आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ ऑडियो जो है
وہ ٹیپس بھی انہوں نے چلائی تھی. ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا ہے یا وہ مستعفی ہو جاتا ہے. جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کیا وفاق کو یہ علم نہیں ہے کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ سینئر کابینہ ممبر نے تو اس پر پریس کانفرنس بھی کر دی. کیا یہ درست نہیں ہے کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے؟ پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز بھی چلا دی گئی تھی. کیا قانونی طور پر درست ہے کہ جسے آڈیوز کی حقیقت کا نہیں پتا وہ بینچ پر اعتراض اٹھائے؟ اب یہ بڑا ایک ویلڈ کوسچن ہے کہ چونکہ ان کا فورینزک نہیں ہوا تھا تو اب ایک آڈیو لیکس یا وہ آڈیو ٹیپس جن کی بات کی جا رہی ہے جب ان کے مصدقہ ہونے کی بابت ہی ابھی تک کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی تو کیا اس کی بنیاد پر بینچ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور عدلیہ کے ساتھ کیا آپ نے انصاف کیا ہے. پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی, پھر کہا کہ اب ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروا لیتے ہیں. یعنی یہ طے ہو گیا کہ اب تک آڈیوز کی تحقیق نہیں ہوئی تھی. یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو اس کے نام کی آڈیو بنا دو. یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا. کیس سے الگ ہونے کے پیچھے قانونی جواز ہوتے ہیں. جسٹس منیب صاحب نے فرمایا یہ آپشن اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ جج صاحب فلاں فلاں کیس نہ سنیں. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ججز جو ہے وہ ہمارے کیسز سماعت نہ کریں. وفاقی حکومت اس معاملے کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہے, یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا. سوال یہ ہے کہ آڈیوز کس نے پلانٹ کی ہیں؟ چیف جسٹس, کیا حکومت نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ آڈیوز ویڈیوز والا کام کر کون رہا ہے؟ حکومت کمیشن کے ذریعے اس معاملے کو بھی دیکھے گی. یہ اٹارنی جنرل صاحب جواب دے رہے ہیں. پھر چیف صاحب نے کہا کہ جی ٹویٹر ہینڈل کا پتہ کریں کہ وہ ملک یا بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے. کابینہ کے علاوہ کسی وزیر کا ذاتی بیان حکومت کا بیان نہیں ہے. یہ اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں. وہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس اور ان کی گفتگو کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اگر وزیر خزانہ کچھ بیان دے تو وہ بھی حکومت کا نہ سمجھا جائے. پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ سوال کیا. اگر تمام ججز پر سوال ہو تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب کسی نے تو سننا ہے. اٹارنی جنرل, آڈیو لیکس کمیشن کیس میں آڈیوز کو درست سمجھ کر کہہ دیا گیا کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی. یہ پھر شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب اپنے دلائل شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ کمیشن کے قیام کے ٹی او آرز میں آڈیو ٹیپ کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ آڈیوز ٹیپ کون کر رہا ہے. اب اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تمام آڈیوز ایک ہی ہیکر کے ذریعے منظر عام پر لائی گئی ہیں. فروری کو پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات کے لیے از خود نوٹس لیا گیا. 3 آڈیوز اسی دن آ گئیں. پھر 17 فروری کو آئیں اور آج تک سلسلہ جاری ہے. یہ شعیب شاہین صاحب کا کہنا تھا. وفاقی حکومت الیکشن کمیشن میں ایک فریق ہے اور وہی کمیشن بنا رہی ہے. یہ بھی شعیب شاہین صاحب فرما رہے تھے. ٹی او آرز میں آڈیوز کا ریکارڈ کرنے والے کا ذکر ہوتا تو پھر بات تھی. یہاں عدالت کے سامنے ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ہے. یہاں سوال ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت کا ہے. اب یہ تمام تر آرگومنٹس ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ اعتراض جو بینچ پر کیا گیا تھا اس کے متعلق کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ اپنا محفوظ کر لیا. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے یہ اس وارداتی ٹولے نے چونکہ بہت سارے کھیل کھیلے ہیں. ججز کی کردار کشی کی گئی, ان کی فیملیز کو انوالو کیا گیا, ان کی ٹیپ جو ہیں وہ کی, اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی کہا گیا کہ مطلب ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی, ان کے گھروں کو بھی آگ لگ سکتی ہے. اور فضل الرحمان صاحب جو کچھ فرماتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر, وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. انتہائی غلیظ قسم کے نعرے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے ججز کے خلاف لگائے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بہرحال عدلیہ کو متنازع بنانا چاہتی ہے, اور اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ 2 صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے ایک کیس جو ہے وہ بھی زیر سماعت ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک طریقہ کار ہے اور جو روایات ہے وہ یہ کہ جب کسی بھی جج کو, سرونگ جج کو, وہ ہائی کورٹ سے ہوں یا چیف سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوں, جب ان کو کسی کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے تو بہرحال مشاورت کی جاتی ہے. لیکن یہاں ایسا کام نہیں کیا گیا. تو حکومت جو ہے لگتا یہی ہے کہ یہ جو اعتراضات بینچ پر کیے گئے ہیں یہ اعتراضات چونکہ بیس لیس ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اعتراضات کی حد تک جو ہے یہ حکومت کی درخواست خارج ہوگی. یہی بینچ سماعت کرے گا اور اسی بینچ کو ہی سماعت کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, آج عمران ریاض صاحب کا کیس جو تھا وہ بھی زیر سماعت تھا. اس میں آئی جی صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے اور دیگر لوگ بھی پیش ہوئے. تو پھر ان کی فیملی سے یہ کہا گیا کہ جی آپ کے جو عذر ہیں یا جو آپ کی ریزرویشن ہیں وہ پھر آپ اس کمیٹی کے سامنے لائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, انتہائی ادب سے اور انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے لگتا یہی ہے کہ
عمران ریاض کے کیس کے سلسلے میں جو پاکستان میں پنجاب کی سب سے بڑی عدالت ہے ہائی کورٹ وہ شاید ٹریپ ہو چکی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک شخص جس کو جیل کے باہر سے اغوا کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں, وہ جیسے کوئی بھی جب چوری ہوتی ہے تو پولیس جو ہے وہ پہلے گھر سے تفتیش شروع کرتی ہے. اب ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ جو ہے وہ آرڈر کر رہے ہیں ڈیٹینشن کا عمران ریاض صاحب کا. اب ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کو بنیادی طور پر ریکمنڈیشن جاتی ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ شخص جو ہے یہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے, یا اس کا باہر آزاد گھومنا جو ہے وہ خطرہ ہے, تو اس لیے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے 30 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے. تو سیالکوٹ میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی عمران ریاض صاحب کی, وہ جسٹ سیالکوٹ سے ایئرپورٹ کے ذریعے ملک سے باہر جا رہے تھے. لیکن ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو کس نے کہا کہ ان کا ڈیٹینشن آرڈر جاری کرے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ثابت بھی ہو گیا کہ جب ان کو ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تو اس وقت تک ان کا کسی قسم کا نظر بندی کا کوئی حکم نامہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا. ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا ڈیٹینشن آرڈر جاری کیا گیا. اچھا, وہ پھر ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ رات کو ہی پھر اس ڈیٹینشن آرڈر کو واپس لے لیا جاتا ہے. اب وہ کس نے کہا کہ جی آپ واپس لیں؟ اب وہ ڈیٹینشن آرڈر واپس لینے کے بعد ان کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے, لیکن جیل سے رہا کرنے کے بعد باہر کچھ لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں اور وہ انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کی حراست میں ہے. پاکستان کے تمام تر ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر وہ پاکستان کے اداروں کے پاس نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کسی کوئی ان کو یا جن اٹھا کے لے گئے ہیں یا پھر کوئی کسی دیگر ملک کی ایجنسی لے کے گئی ہے. اگر کسی دیگر ملک کی ایجنسی لے کے گئی ہے پھر بھی یہ نااہلی تو ہے پاکستان کے اداروں کی, خصوصاً جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں, پھر یہ ان کی نااہلی ہے. تو بہرحال عمران ریاض کیس میں جو ہائی کورٹ کا میں سمجھتا ہوں اب تک کی جو بھی پروسیڈنگ ہے, مجھے ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے دکھ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے گھر والے شدید تکلیف, کرب اور اذیت پر مبتلا ہیں, اس کو تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. وہ تمام لوگ جو عمران ریاض کے ڈیٹینشن آرڈر میں شامل تھے, وہ ڈیٹینشن آرڈر واپس لینے میں شامل تھے, اور وہ عمران ریاض کو جنہوں نے ایئرپورٹ سے حراست میں لیا, وہ تمام لوگ جو ہے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا آرڈر, وہ ویسے تو ایک FIR درج ہوئی بھی ہے, لیکن اگر یہ تمام لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو باہر آنے میں کوئی دیر لگے گی, وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے. لیکن وہ ادارے جن کے پاس عمران ریاض صاحب موجود ہیں وہ شاید اتنے طاقتور ہیں کہ ہائی کورٹ بھی یہاں بے بس نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, کل ایک فرانس میں واقعہ ہوا ہے, ہمارے جو سابقہ آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے, اور ایک شخص جو ہے وہ انہوں نے ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی, انہوں نے منع کیا تو پھر اور یہ بھی کہا کہ جی میں پولیس کو بلا لوں گا, لیکن اس شخص نے آگے سے انہیں برا بھلا بھی کہا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو گالی دینے کا یا اس کو برا بھلا کہنے کا کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی اخلاقیات, کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. یقیناً جو واقعہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے, اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی, اور اگر کسی شخص کی فیملی اس کے ساتھ ہو, اگر آپ کی اس سے دشمنی بھی ہے تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقیات ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان سے اس قسم کی گفتگو کریں. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ مہربانی فرما کر اس قسم کی پریکٹس جو ہے نا اس کو بند کریں. یہ دنیا میں بھی اس سے اچھا تاثر نہیں جاتا. تو مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ یہ ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو پیش نہیں آنا چاہیے تھا. یہ ایک بات ہوگی. جیسے ہماری کشمیر کے معاملے میں, اور خصوصاً وہ عسکریت پسند تنظیمیں جو کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, پاکستان کا ان کے بارے میں موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ تمام تر لوگ کشمیری ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے یہ جد و جہد جاری رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے. اس کو چونکہ کنیکٹ کیا جاتا تھا انڈیا کی جانب سے دہشت گردی کے ساتھ, تو پاکستان کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ جی دہشت گردی جو ہے اس کے اسباب اور اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کیوں ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اس قسم کے ناخوشگوار واقعات ہیں ان پر بھی
गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये क्यों होते हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान में एक गालिब तादाद ये समझती है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो कारकुनों और लीडर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, उन सब के पीछे जो है वो एक ही इदारा है। और ये वो इदारा इससे डिनाई करे और इदारा ये कहे कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जगह पे, लेकिन लोगों के गालिब अक्सरियत जो है वो ये समझती है। और सच्ची बात यह है कि मैं भी यही समझता हूँ। तो जब लोग ये समझेंगे, और फिर माजी में ऐसा होता रहा है कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासी इदारों में मदाखलत होती रही है, जब आप खुद कोई लुत्फ फ्राई करेंगे तो फिर उसके जो असरात हैं उससे आप बच नहीं सकते। अब सोचना चाहिए कि ये जब और खौफ का जो मौसम है ये कितने अरसे तक मुसल्लत किया जा सकता है पाकिस्तान की आवाम पर। जल्द या बदेर ये खौफ और जबर के बादल जो है ये छट जाएंगे और लोग जो है वो अपनी मर्जी से, आज़ादाना मर्जी से अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।